السلام علیکم۔ پورے محلے میں ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ چاہے تو آدمی کو اس طرح فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے جیسے سڑکوں پر پتھر کوٹنے والا کرمو بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کا 1-2 نہیں پورے 5 لاکھ کا انعامی بانڈ نکلا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ شہر سے کافی دور سڑک بن رہی تھی۔ کرمو کو ٹھیکیدار سے ہفتہ کی مزدوری لینی تھی۔ اتفاق سے ٹھیکیدار کے پاس نقد پیسے نہیں تھے۔ اس نے کرمو کو مجبوراً بانڈ دے دیا کہ اسے بڑی دکان پر دے کر سودا سلف خرید لینا۔ کرمو کی بیوی زہرا بڑی کفایت شعار عورت تھی۔ وہ کرمو سے کہنے لگی، تمہارے بڑے بھائی کے پاس صندوق میں نے بے شمار بانڈ پڑے دیکھے ہیں۔ رفیق کی بیوی کے اٹیچی کیس میں 8-10 بانڈ تو میں نے بھی دیکھے ہیں۔ تمہارے بھائی نہ تمہیں ادھار دیتے ہیں نہ تمہاری مدد کرتے ہیں، خود دفتروں میں بابو ہیں اور تم سڑکوں پر مٹی پھینکتے ہو۔ ہم اس بانڈ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے دن پھر جائیں۔ زہرا نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اللہ نے واقعی ان کی دعا سن لی تھی۔ ٹھیکیدار کو جب انعامی نکلنے کا علم ہوا تو اس نے کرمو سے کہا، تمہارے لیے تو یہ بانڈ صرف 5 لاکھ روپے کا ہے، لیکن ہم جیسے کاروباری لوگوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارا کافی ٹیکس معاف ہو جاتا ہے۔ تم سیدھے سادے آدمی ہو، بینکوں میں دھکے کھانے کے بجائے تم یہ بانڈ مجھے 5 لاکھ میں دے دو۔ کرمو بولا، بسم اللہ جی، پہلا حق آپ کا ہے، آپ خرید لیں۔ کرمو ٹھیکیدار کی کوٹھی سے 5 لاکھ روپے کا تھیلا بھر لایا۔ دوسری صبح کیا دیکھتا ہے، اس کے دونوں بڑے بھائی بیوی بچوں سمیت کرمو کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ ان سب کو دیکھتے ہی کرمو کی بیوی زہرا بولی، بھائی جان، آپ اور ہمارے گھر، ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ آپ کو عید کے دن بھی ہمارے گھر نہیں آتے تھے؟ زہرا کی بات سن کر اس کی دیورانی کلثوم بولی، رہنے دو بہن، تم ہی تو ہم سے ناراض ہی رہتی ہو۔ لاکھ لاکھ مبارک ہو، اللہ نے تینوں بھائیوں کی قسمت کھول دی ہے، اب ہم سب ٹھاٹھ سے زندگی گزاریں گے۔ زہرا سے رہا نہ گیا، بولی، کیا ہم سب؟ مگر آپ نے تو پچھلے 15 برسوں سے ہماری 5 روپے کی مدد بھی نہیں کی، ہمارے کسی بچے کے ہاتھ پر 5 پیسے بھی نہیں رکھے، آج ہمارے 5 لاکھ تینوں کے کیسے ہو گئے؟ کرمو کا بڑا بھائی صدیق بولا، چھوڑو، کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھی ہو؟ بھائی کرم دین، ذرا 5 لاکھ روپے کی جھلکی تو دکھانا، دفتر کو دیر ہو رہی ہے۔ زہرا پھر بول اٹھی، لو آج کرمو کرم دین بھی ہو گئے، واہ رے پیسہ۔ خاموش۔ کرمو 3 دفعہ چیخا، سب کو سانپ سونپ گیا۔ کرمو بولا، دیکھو میں غریب تھا، بھوکا تھا، قرضدار تھا، کسی بھائی نے میری مدد نہ کی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف پیسہ ہی لوگوں کو خود غرض اور کمینہ بنا دیتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کی طرح نہیں ہونا چاہتا۔ کرمو کی آنکھیں غصے سے لال دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھاتے ہوئے کہا، میں اس گھر کے صحن میں تم سب کے سامنے 5 لاکھ روپے جلا رہا ہوں۔ کسی نے مجھے روکا یا نوٹوں میں سے کوئی نوٹ اٹھایا تو کلہاڑی سے اس کا کیما کر دوں گا۔ کرمو بھاگ کر کمرے سے نوٹوں کے بنڈل لے آیا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ کوئی اسے پکڑنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ پھر کرمو نے ان نوٹوں پر مٹی کا تیل چھڑک کر انہیں آگ لگا دی اور ساتھ ہی کلہاڑی تان کر کھڑا ہو گیا۔ شور سن کر پڑوسنے ڈھیر سے دیواروں سے اور بچے باہر سے جلتے ہوئے نوٹوں کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ہر چہرہ پیلا ہو رہا تھا۔ ادھر نوٹ جل گئے، ادھر کرمو کی بیوی دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ کرمو کے بھائی اور دوسرے بڑبڑاتے اپنے گھروں کو چل دیا، کسی نے اس کی بیوی کی پرواہ تک نہ کی۔ کرمو کافی دیر بعد اپنی بیوی کو ہوش میں لا سکا۔ زہرا نے ہوش میں آتے ہی کرمو سے منہ پھیر لیا۔ کرمو نے نہایت آہستگی سے اس کے کان میں کہا، ارے خوش بخت، مجھے بولے کتے نے کاٹا ہے کہ یہاں 5 لاکھ روپے جلا دوں؟ وہ تو بچوں کی لاٹری والے نکلی نوٹ تھے جنہیں میں 50 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اب بتا، اگر وہ 50 لاکھ روپے ضائع نہ کرتا تو میرے لاکھ کیسے بچتے؟ وہ دیکھ، پورا بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اب جلدی سے خود بھی تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں، سب سے اچھی پیسٹریاں، سالگرہ والے کیک کرم دین بیکرز سے ملتے ہیں۔ کرم دین بیکرز کا مالک وہی کرمو ہے جس کا 5 لاکھ روپے کا انعام نکلا تھا۔ وہ اپنے سادہ لیکن خوبصورت مکان میں بہت سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے خود غرض اور لالچی بھائیوں کو اس جگہ کی ہوا تک نہیں لگی۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔